تفسیر ابن کثیر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 113 and 114 دو آیت ہیں. تو آیت نمبر 113 یعنی 113 and thus we have sent it down as a Quran in Arabic. اور اسی طرح ہم نے اتارا ہے قرآن کو، اس قرآن کو عربی میں. یہ اللہ بول رہا ہے عربی میں. And have explained therein in detail the warnings. اور جتنی بھی دھمکیاں ہیں نا، مطلب ہاں اس لیے میں دھمکیاں بولتی ہوں تاکہ مطلب احساس ہو کہ وہ دھمکی ہے بھائی، تو اس لیے وارننگ، خبردار کیا جا رہا ہے. اللہ کہتا ہے اس کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تاکہ بندہ بعد میں یہ نہ بہانے بازی کرے کہ مجھے سمجھ نہیں آیا، تاکہ اللہ نے بتا دیا کہ اس کو بہت ہی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے وارننگز کو. So better be careful in order that they may have taqwa. کس لیے اللہ نے یہ کیا؟ تاکہ ان میں تقوی آئے، تاکہ وہ اللہ سے ڈریں، اللہ کا فیئر. اور that it may cause them to have a lesson from it. اور یا تو پھر ان کو اس یاد دہانی سے سبق ملے، لیسن ملے، کچھ سیکھیں سمجھیں. ایک ہی آیت میں اللہ نے کیا کچھ نہیں بول دیا. سبحان اللہ. آیت نمبر 114 Then high above all be Allah. تو اللہ جو ہے سبحانہ و تعالی سب سے بلند اور بالا تر ہے. The true king. اور وہ ہے الملک الحق، یعنی کہ وہ بادشاہ جو حق ہے، جو سچ ہے. And be not in haste with the Quran before its revelation is completed to you. اور اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس قرآن کے معاملے میں جلدی مت مچاؤ، اس سے پہلے کہ تمام وحی آپ کے پاس پوری کر دی جائے، یعنی پورا قرآن آپ کے پاس جب تک آ جائے. کیونکہ جیسے ہی ان کے پاس قرآن کی وحی آتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوب ایک دم رٹا مار کے اور بہت اس کو میمورائز کرتے تھے تاکہ ان کو پورا کے پورا وہ بائی ہارٹ ہو جائے اور وہ پورا حفظ ہو جائے، تاکہ ان کو پھر جلدی سے دوسرا بھی ملے. یعنی ان کے اندر یہ مطلب یعنی بولتے ہیں ایک اشتیاق تھا. تو اللہ یہاں ان کو تاکید کر رہا ہے کہ جب تک یہ وحی آپ پر پوری کمپلیٹ نہ کر دی جائے، یہ کر دی جائے گی، جلدی کر دی جائے گی، مت فکر کرو. تو اللہ کہہ رہا ہے اس لیے جلدی مت کرو. اینڈ سے اور اللہ نے پھر ایک اور چیز بتا دی ان کو کہ اچھا ٹھیک ہے، تم کو بہت علم کی یعنی بہت مطلب ایک تڑپ ہے، ایک پیاس ہے اور مطلب بہت ہی جلدی ہے، تو پھر اب یہ دعا کیا کرو. And say, my Lord, increase me in knowledge. Rabbi zidni ilma. The Quran was revealed so that the people would have taqwa and reflect. قرآن جو ہے وہ اس لیے اتارا گیا، وحی کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ لوگوں کے اندر تقوی آئے، اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف، اللہ کا فیئر آئے اور وہ گناہوں سے بچیں، غلطیوں سے بچیں اور ریفلیکٹ کریں قرآن پر، غور و فکر. اللہ سے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا and thus we have sent it down as a Quran in Arabic. اور اسی طرح ہم نے بھیجا ہے قرآن کو عربی میں. After Allah the Exalted mentions that on the day of judgment both the good and the evil will be recompensed and there is no avoiding it. اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ یہ ذکر کر رہا ہے یہ قیامت کے دن جو مطلب فیصلہ ہوگا، تو جو بھی اچھے ہیں جو برے ہیں، اچھے اور برے دونوں کے حق میں اللہ پاک فیصلہ کرے گا اور دونوں کا جو بھی مطلب ان کا اجر ہوگا، جو بھی ان کو بدلہ دینا ہے ان کے اعمال کے مطابق وہ ان کو اللہ دے گا. تو اس کا ذکر اللہ نے جب کیا اس کے بعد اور دیر از نو اوائڈنگ اٹ، کیونکہ اب اس چیز کو کبھی بھی مطلب اوائڈ نہیں کر سکتے.
یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ جو فیصلہ ہونا ہے اور سب کا اجر جس کا جیسا ہے ملنا، اس کو کوئی اوائڈ نہیں کر سکتا. یہ ہو گیا بات. اس کے بعد اللہ نے کہا He then explains that the Quran was revealed as a bringer of glad tidings. اس کے بعد اللہ پاک اس چیز کو بہت ہی اچھے سے بیان کرتا ہے قرآن میں کہ قرآن جو ہے وہ نازل ہوا، اتارا گیا، وحی کی گئی، اور اس کے اندر خوشخبریاں ہیں. قرآن خوشخبری لا رہا ہے اینڈ وارنر، اور وہ خبردار بھی کر رہا ہے in the clear and eloquent Arabic language، یعنی بہت ہی صاف ستھری فصاحت والی عربی زبان میں. کیونکہ قرآن کی جو عربی زبان ہے وہ بہت کلاسک ہے. There is no confusion or deficiency in it. اس میں نہ تو کہیں کوئی ایسی بات ہے کہ بندہ جو ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، وہ کافی کنفیوزڈ ہے، ایسی بات نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کہیں کوئی کمی کسر ہے. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ and have explained therein in detail the warnings. اور اس میں بیان کیا گیا ہے بہت ہی تفصیل کے ساتھ وارننگز، خبردار کرنا جو ہے وہ بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے قرآن میں. in order that they may have taqwa، تاکہ ان میں تقوی آئے، تاکہ وہ اللہ سے ڈریں، فیئر آف اللہ ان میں آئے اور غلط کام کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچیں. This means، اس کا مطلب ہے so that they will leave off so that they may leave off sins, forbidden things and lewd abominations. اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ وہ چھوڑ دیں گناہوں کے کام، تاکہ وہ چھوڑ دے گناہوں کو، حرام چیزوں کو، بے حیائی کی جو بھی ہے، بے حیائی کے کام، بے حیائی کی فیشن، سب کچھ وہ چھوڑ دے. تاکہ اسی لیے دھمکی کو ذرا زیادہ ڈیٹیل میں پاورفل ہونے کی ضرورت ہے نا، اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس کو ہم نے بہت زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے. وہ وارننگ ہے، دھمکی ہے. او یحدثوا لہم ذکرا اور that it may cause them to have a lesson from it، اور یا تو پھر یہ کہ اس میں ان کے لیے سبق ہے. This means to produce acts of obedience. اس کا مطلب یہ ہے تاکہ وہ فرما برداری جو ہے وہ کریں. And deeds that will bring one closer to Allah، اور ایسے اعمال جو اللہ کے قریب کر دیں، نہ کہ اللہ سے دور کر دیں. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، then high above all be Allah the true King، اور وہ سب سے بلند ہے اللہ جو بالکل سچا بادشاہ. This means، اس کا مطلب ہے most holy and majestic is he، یعنی اللہ جو ہے وہ بہت ہی مقدس اور بہت ہی شاندار ہے. the true king، اور وہ ہے سچا بادشاہ، ملک الحق. کیونکہ جو ایک دعا ہے جس کے اندر جب یہ چیز آتی ہے کہ اللہ حق ہے اور پھر اللہ کا وعدہ حق ہے، اور اسی طرح سے آتا ہے کہ مطلب جو رسول تمام جو ہے وہ حق ہے اور جنت حق ہے، اور مطلب آگ جو ہے جہنم کی وہ حق ہے، اس طرح سے. تو وہ دعا آتی ہے پوری ایک، جو دعا کے اندر یہ تمام لائن سے یہ اس کے لیے آتا ہے حقن حقن حقن. تو اللہ کے لیے who himself the truth and his promise is true، وہ خود بہت ہی سچا ہے اور اس کا وعدہ بھی سچا ہے. اس نے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا ہے جو کہ مطلب جھوٹ موٹ کا ہو. Likewise his threat is true، اور اس کی دھمکی جو ہے وہ وارننگ جو ہے وہ بھی سچی ہے، حق ہے.
His messengers are true. उसके रसूल भी हक है, सच्चे हैं. The paradise is true. जन्नत भी हक है. और the nar is also haq, hellfire. The hellfire is true. So paradise is true, hellfire is true, and everything from him is true. और हर चीज जो उससे आ रही है वो सच है. His justice is that he does not punish anyone before warning them. और अल्लाह की जस्टिस यानी अल्लाह का अदल और इंसाफ ये है कि वो किसी को भी सजा नहीं देता जब तक कि उसको पहले खबरदार न करे, वार्निंग न दे. सेंडिंग मैसेंजर्स टू देम, और अपने रसूल न भेजे जब तक. एंड ग्रांटिंग एक्सक्यूजेस टू हिज क्रीचर्स, और अपने बंदों को, अपने मखलूक को अल्लाह एक्सक्यूज करने के लिए भी मतलब उन लोगों को मौका देता है. सो दैट नो वन विल हैव एनी आर्ग्यूमेंट, ताकि किसी के पास कोई हुज्जत बाकी न रहे और डाउट या कोई शक बाकी न रहे ऑन जजमेंट डे. जजमेंट डे यानी कि कयामत का दिन, फैसले का दिन. उस दिन किसी के दिल में कोई शक व शुबहात ना रहे. The command to the prophet to listen to the Quran when it is revealed without making haste to recite it. अल्लाह का ये हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि कुरान को सुनो जब वो आप पर नाजिल होता है, वही किया जाता है, बगैर इसके कि उसमें जल्दी मचाओ कि उसको जल्दी जल्दी तिलावत करो. कंसर्निंग अल्लाह स्टेटमेंट वला ताजल बिल कुरानी min qable an yuqda ilayka wahyuhu, and be not in haste with the Quran before its revelation is completed to you. और देखो कुरान के मामले में जल्दी मत मचाओ, इससे पहले पहले कि पूरा कुरान जो है उसकी वही आप पर पूरी कर दी जाए, कंप्लीट कर दी जाए, कामिल कुरान. दिस इज सिमिलर टू अल्लाह स्टेटमेंट. फिर अल्लाह ने एक और सूरे में कहा है, सूरे नंबर 75, सूरे क़ियामा, आयत नंबर 16 से लेके 19 तक. तो आयत नंबर 16 से 19, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना फइज़ा क़रअनहु फत्तबि कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना. Move not your tongue to make haste therewith. अपनी जबान को इतनी मतलब हरकत मत दो कि इतना जल्दी मत मचाओ इसके लिए. इट इज फॉर अस टू कलेक्ट इट. ये हमारे इख्तियार में है कि हम उसको जमा कर दें आपके अंदर पूरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में. एंड टू गिव यू द एबिलिटी टू रिसाइट इट, और तुम्हें हम वो एबिलिटी दे यानी कि आप इसको पूरा के पूरा इसको रिसाइट करें, इसको तिलावत करने के लायक हम आपको करेंगे. एंड व्हेन वी हैव रिसाइटेड इट टू यू, तो जब हम आपके पास इसको मतलब तिलावत इसकी करते हैं जब, देन फॉलो इट्स रिसाइटल. तो इसका जो तिलावत है उसको फॉलो करो, इत्तिबा करो उसकी. देन इट इज फॉर अस टू मेड इट क्लियर टू यू, और फिर ये हम पर है कि हम इसको आपके ऊपर बिल्कुल साफ तौर पे बयान कर दें. इट इज कंफर्म्ड इन द सही ऑन द अथॉरिटी ऑफ इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा, who said that कि इब्न अब्बास के थ्रू सही के अंदर ये जो है कंफर्म्ड बात है. द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू गो थ्रू ग्रेट पेन्स टू रिटेन द रेवलेशन. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बहुत ही यानी कि बहुत पेन में आ जाते थे, इसलिए कि वो पूरा के पूरी वही जो आई अब उसको पूरी अपने अंदर याद करने के लिए, अपने मतलब हाफिजा में यानी कि हिफ्ज करने के लिए उसके ऊपर बहुत पेन उठाते थे. In doing so, he used to move his tongue rapidly with its recital. तो ये करते हुए अब उनकी जबान जो थी वो इतनी बार बार उसको तिलावत करती थी. Then Allah revealed this ayah.
تو اس کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل کیا. دس مینس دیٹ وین ایور جبریل علیہ السلام وڈ سے این آیا, جب جبریل علیہ السلام آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو ایک آیت آ کے سکھاتے تھے, بتاتے تھے, the prophet would say it with him due to his eagerness to memorize it. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی بولنے لگتے تھے, کیونکہ ان کے اندر بہت ہی مطلب اس چیز کی چاہت تھی, بہت ہی ایگرنس تھی کہ وہ جلدی سے اس کو حفظ کر لیں, میمورائز کر لیں. Then Allah guided him to that which was easier and lighter in this matter. تو اس تعلق سے اللہ نے ان کی ہدایت کیا اس چیز کی طرف جو اور بھی آسان ہے اور ہلکی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے, وہ ٹو ریلیو ہم آف دس ڈیفیکلٹی, تاکہ اس مشکل سے ان کو تھوڑا سکون اور آسانی بھی دے, کیونکہ وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہوتے تھے اس کو یاد کرنے کے لیے کہ ہم تم ایسا تو نہیں کر رہے نا. اللہ سے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. Move not your tongue to make haste therewith. یہ سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 کی آیت نمبر 16 and 17 کہ اپنی زبان کو اتنی حرکت مت دو, اتنی زیادہ, اتنی جلدی مت مچاؤ. It is for us to collect it, کیونکہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کو جمع کر دیں and to give you the ability to recite it, اور آپ کو ہم یہ قابلیت دیں کہ آپ اس کی تلاوت کرو. Meaning we will gather it in your chest, کہ ہم اس کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے. پورا قرآن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جمع کیا. Then you will recite it to the people. پھر آپ لوگوں کے پاس اس کی تلاوت کرو گے. Without forgetting anything of it. اس میں سے ایک چھوٹا سا بھی ورڈ زیر زبر کچھ بھی نہیں بھولو گے آپ, نہیں بھولو گے آپ کچھ بھی. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا. یہ بھی سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 اس کی آیت نمبر 18 اور 19 ہے. And when we have recited it to you, اور جب ہم اس کی تلاوت آپ کے پاس کر چکے, then follow its recital. پھر اس کی تلاوت جو ہے اس کی مطلب اس کو فالو کرو, اتباع کرو. Then it is for us to make it clear to you. پھر یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کو آپ کے لیے بہت ہی صاف طور پہ بیان کر دیں. And he said in this آیا, اور پھر اللہ نے اس آیت میں بھی کہا سورہ طہ کی, وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ, and be not in haste with the Quran before its revelation is completed to you. اور اس قرآن کے معاملے میں جلدی مت مچاؤ, اس سے پہلے کہ پورا قرآن جو ہے وہ آپ کے اندر جمع کر دیا جائے, یعنی پورا کمپلیٹ کر دیا جائے. This is a command to the prophet to listen quietly. یہ حکم کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کو خاموشی سے آپ سنو. Then when the angel Jibril علیہ السلام completes reciting to you, تو جب جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ اس کی تلاوت پوری کر لیں آپ کے پاس, you recite it after him. اس کے بعد پھر آپ ان کے ساتھ ساتھ یعنی ان کے پیچھے آپ اس کی تلاوت کرو. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اور یہ کہا کرو, وقر کا مطلب ہے کل یعنی کہو, اور یہ کہا کرو, اینڈ سے مائی لارڈ انکریز می ان نالج, اے میرے رب مجھے علم کے اندر تو بڑھا. میننگ گیو می مور نالج فرام یو, کہ اپنے پاس سے اور بھی علم مجھے عطا کر. ابن عیینہ said the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did not cease increasing, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رکے ہی نہیں اپنا نالج بڑھانے میں, انکریزنگ ان نالج, until Allah the mighty the sublime took him, that is he died, کہ ان کی وفات ہونے تک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے علم کو بڑھانے کے لیے ہی مطلب اس کو کبھی روکے ہی نہیں. اس کو علم جو علم کو بڑھانا ہے وہ بڑھاتے رہے, کبھی اس کو روکے نہیں کہ بس اب مجھے کافی ہو گیا علم, اب مجھے آگے اور نہیں سیکھنا. ایسا کبھی نہیں کیا انہوں نے جب تک کہ اللہ نے ان کی وفات نہیں کر دی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.